السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شب برات آنے والی ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کو شب برات کہتے ہیں، جو کہ اگلے مہینے میں 7 مارچ کو ہوگی۔ اس رات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ برات کے معنی چھٹکارا کے آتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات کو برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں 2 قسم کی برات ہوتی ہے۔ ایک برات بدبختوں کو خدا تعالی کی طرف سے ہوتی ہے، اور دوسری برات خدا کے دوستوں کو ذلت و خواری سے ہوتی ہے۔ نیز فرمایا کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے اس روئے زمین پر 2 دن عید کے یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، اسی طرح آسمان پر فرشتوں کے 2 دن عید کے 2 راتیں عید کی شب قدر اور شب برات ہیں۔ مسلمانوں کی عید دن میں ہے اس لیے کہ یہ رات میں سوتے ہیں، اور فرشتوں کی عید جو ہے وہ رات میں ہے کیونکہ وہ نہیں سوتے۔ بہرحال احادیث شریفہ کے اندر شب برات کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی بہت ساری حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے۔ میں انہی میں سے چند احادیث آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ ہمارے سامنے بھی شب برات کی فضیلت اور اہمیت واضح ہو جائے، تاکہ ہم بھی شب برات کی فضیلت کو حاصل کر سکیں، شب برات کی رات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس لیے کہ جب ہمیں شب برات کی فضیلت کا علم نہیں ہوگا، شب برات کی اہمیت کو ہم نہیں جانیں گے، تو ہم اس رات سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو شب برات کی فضیلت اور اہمیت کو جاننے کے لیے میں چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات اپنے بستر پر نہیں پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بقی میں پایا، جو مدینہ منورہ کی قبرستان تھی، اس میں پایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ یعنی کسی دوسری بیوی کے پاس چلے جائیں گے تمہاری باری میں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میرے دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں آپ کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف نہ لے گئے۔ بہرحال تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تعالی آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، اور بنو کلب کے بکریوں کے جسم پہ جو بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ ویسے تو عرب کے ہر قبیلے میں بکریاں ہوتی تھیں، لیکن اس قبیلے میں زیادہ بکریاں تھیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یعنی جس طرح بکریوں کے جسم کے بال نہیں گنے جا سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ لوگوں کی اس رات میں مغفرت فرماتا ہے کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری حدیث حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان آ جائے تو تم اس کی رات میں قیام کرو، اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھو، کیونکہ نصف شعبان کو اللہ رب العزت سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا جس کو میں روزی عطا کروں، ہے کوئی اپنی پریشانی اور بلا سے چھٹکارا حاصل کرنے والا، مجھ سے عافیت مانگنے والا کہ میں اس کو عافیت عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ یہ اعلان بار بار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی طلوع فجر تک یہ اعلان پوری رات اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا،
ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا؟ تو میرے عزیزوں، ہمیں بھی اللہ سے عافیت اس رات میں مانگنی چاہیے، اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اللہ سے رزق اور روزی کی طلب کرنی چاہیے، اللہ سے روزی حلال رزق کا سوال کرنا چاہیے۔ بہرحال تیسری حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کو اللہ رب العزت متوجہ ہوتے ہیں دنیا کی طرف اور اپنی رحمت عامہ کے ذریعے تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ یہاں صرف دو لوگوں کا تذکرہ ہے، اسی طریقے سے اور بہت ساری احادیث میں کسی میں زانی کا تذکرہ ہے، کسی میں والدین کے نافرمانوں کا تذکرہ ہے، کسی میں شراب پینے والوں کا تذکرہ ہے۔ بہرحال علماء نے 10 لوگوں کو لکھا ہے کہ 10 لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ وہ 14 لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ شب برات جیسی فضیلت والی رات میں، جس میں اللہ رب العزت غروب آفتاب کے بعد سے طلوع فجر تک متوجہ ہوتا اپنے بندوں کی طرف، اتنی بابرکت رات میں بھی 14 قسم کے ایسے بدنصیب لوگ ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جب تک یہ اپنی اصلاح نہ کر لیں، جب تک یہ ان گناہوں کو چھوڑ نہ لیں اور سچی پکی توبہ نہ کر لیں، تب تک ان کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ ان میں جو سب سے پہلا ہے وہ مشرک ہے۔ مشرک جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہو۔ دوسرا کینہ یا دشمنی رکھنے والا۔ تیسرا زانی یا زانیہ، خواہ وہ مرد ہو زنا کرنے والا یا زانیہ یعنی عورت ہو، ان کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں کی جاتی ہے۔ چوتھا والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ پانچواں ٹخنے کے نیچے لنگی یا پائجامہ لٹکانے والا۔ چھٹا رشتہ توڑنے والا۔ ساتواں جبرن ٹیکس وصول کرنے والا۔ آٹھواں ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر غیب کی خبریں بتانے والا۔ نواں جادوگر۔ 10واں شراب پینے والا یا کسی اور چیز کے ذریعے نشہ کرنے والا۔ 11واں ناحق کسی کا قتل کرنے والا یا اپنا قتل کرنے والی خودکشی کرنے والا۔ 14واں جادوگر۔ 12واں جادوگر اور 13واں ستاروں کے ذریعے یا فال کے ذریعے خبریں بتانے والا۔ 14واں طبلہ اور گانا بجانے والا، یعنی ڈھول اور تاشے بجانے والا۔ یعنی یہ 14 ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اس رات میں اللہ تعالی مغفرت نہیں فرماتے جب تک یہ اپنے ان کاموں کو چھوڑ نہ دیں، جب تک اپنے ان کاموں کو چھوڑ کر اپنی اصلاح نہ کر لیں اور سچی پکی توبہ اللہ کے حضور میں نہ کر لیں، تب تک اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں، یہ ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ ایک جمعہ کی رات، ایک ماہ رجب یعنی رجب کے مہینے کی پہلی رات، ایک شب برات کی رات اور ایک عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں رد نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو بہرحال میرا عزیزو، ان احادیث کی بنیاد پر اور ان احادیث کی روشنی میں یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ شب برات کی فضیلت اور اہمیت کس قدر ہے، اللہ تعالیٰ کیسے اس رات میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی رحمت عامہ کے ذریعے کیسے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ہم نے ان احادیث کے ذریعے یہ بات جان لی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، اس رات میں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادات کو انجام دیا ہے، اسی طریقے کے مطابق ہم عبادات کریں اور خرافات کے چکر میں نہ پڑے۔
یعنی جو اس دن خرافاتیں ہوتی ہیں اور اس طریقے سے جو رسم چلی آئی ہے، جو بدعت ہے، دین میں نئی چیز پیدا کی گئی، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔